السلام علیکم۔ آج 2 محرم ہے اور 2 محرم کے حوالے سے میں آپ کا آج کا ویلاگ شروع کرنا چاہتی ہوں ایک اس پیغام سے جو کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کانڈکٹ سے ہمیں دیا تھا، لیکن شاید ہمیں نہ سمجھ آئی نہ ہمیں یاد ہے کچھ۔ 2 محرم کو امام علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے قافلے کے ساتھ، جس میں ان کے خاندان کی عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، کربلا کی زمین پر پہنچے۔ جب وہ کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پتہ کرو کہ یہ زمین کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بنی اسد کا ایک قبیلہ ہے جن کے کچھ لوگوں کی یہ زمین ہے، تو وہ ان کو بلاتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ مختلف نام جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، کوئی الغریہ ہے، کوئی کہتا ہے نینوا ہے۔ پھر ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا اس جگہ کا نام ایک کرب و بلا بھی ہے۔ جب امام یہ نام سنتے ہیں کرب و بلا کا تو وہ وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے قافلہ ڈالنا ہے، لیکن قافلہ ڈالنے سے پہلے ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ یہ زمین ہم خریدیں گے۔ جو مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم نے آپ سے کیسے پیسے لینے ہیں، لیکن امام انسسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی اس زمانے کا اس زمین کا پرائس تھا، جس کو آج کل کے زمانے میں ہم مارکیٹ پرائس کہتے ہیں، وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ پرائس میں پے کروں گا، اور اس شرط پہ میں یہ زمین لوں گا کہ ہمارے یہاں پہ شہید ہونے کے بعد ہمیں یہاں دفن کر دیا جائے، اور ہمارے جو زائرین ہماری قبروں پہ کبھی آئیں گے ان کو پانی پلایا جائے۔ یہ زمین انہیں پھر وقف کی ان لوگوں کے لیے جو زائر ان کی روضوں پہ آتے ہیں۔ امام کسی کی زمین پہ شہید نہیں ہوئے، وہ زمین انہوں نے پیسے دے کے خرید کے اپنے لیے اور اپنے خاندان کی قبروں کے لیے خریدی گئی، اور وہی قیمت دی گئی جو کہ قیمت واجب تھی اس زمانے میں۔ جب وقف کی گئی زمین اپنے زائرین کے لیے تو مجھ جیسے خوش نصیب اور آپ جیسے بہت سے خوش نصیب وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ زیارت کرتے ہیں، وہاں پہ سے چیزیں خریدتے ہیں، کفن خریدتے ہیں، تسبیحاں خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ یہ وہ ہماری زمین تو نہیں۔ اگر ہم کسی اور کے گھر سے یا کسی اور کی زمین سے وہ چیز لیں گے تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ وہ امام کی زمین تھی اور امام نے وہ زمین جو ہے وہ وقف کی ہوئی ہے، اس لیے ہم وہاں سے وہ چیزیں لے کے آ سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے۔ یہی صورتحال ہے خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی۔ وہ زمینیں جو ہیں وہ وقف ہیں وہاں کے زائرین کے لیے، وہاں کے آنے والوں کے لیے۔ ان کو اجازت ہے، ہم لوگوں کو جو وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، اجازت کے بغیر وہاں جگہ جانے کی نہیں ہے۔ آپ کسی کی جگہ پہ نہیں جا سکتے اجازت کے بغیر۔ اور امام نے وہ زمین خرید کے، پیسے دے کے خرید کے یہ ثابت کیا کہ آپ کسی کی زمین پر موت بھی نہیں کر پا سکتے، آپ اپنی قبر بھی نہیں بنا سکتے یا بنوا سکتے۔ اب اس بات کا ذکر میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج جس ٹاپک کو میں چھیڑنا چاہتی ہوں اس سے ہمارے پاکستان کے بہت سے لوگ متاثر ہیں، اور وہ ہے قبضہ مافیا۔ آپ بہت لوگوں کو سنیں گے کہ بیچارے لوگ جمع پونجی اپنی بند جمع کر کے ساری عمر کی کوئی پلاٹ خریدتا ہے، کوئی گھر خریدتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے مکان پہ، اس کے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا۔ وہ قبضہ کرنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد نہ شیعہ رہے نہ سنی، اصولی طور پہ نہیں ہونے چاہیے۔ اصولی طور پہ نہ شیعہ ہونا چاہیے نہ سنی ہونا چاہیے، بلکہ یا تو آپ یزیدی ہیں یا آپ حسینی ہیں۔ اب یزیدی تو بہت سارے لوگ ہیں ہم میں، لیکن مانتا نہیں ہے۔ حسینی کتنے ہیں یہ بھی شاید پتہ نہیں ہے، جو ہیں ان کو بھی شاید پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ
پیدا ہونا کسی جگہ پہ مختلف ہوتا ہے، آپ کو سننا، روزمرہ کی گفتگو میں کہنا، نماز پڑھ لینا، یہ سب کچھ کتنی بھی آپ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، بہت کچھ کر لیا آپ نے، لیکن اگر دل نہیں بدلتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ میرے خیال میں آپ لوگ جو میرے سننے والے ہیں کم سے کم وہ اس بات کو ایگری کریں گے۔ تو قبضہ ہوتا ہے، انسان بے بس ہوتا ہے، جس کی زمین پہ یہ جس کے مکان پہ جو اس کا واحد مکان بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا لیگل ریمیڈی ہے؟ میں تو ایک لائر کی حیثیت سے آپ کو ریمیڈیز ہی بتانے کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ اس کے پاس مختلف ریمیڈیز ہیں۔ سب سے کوئک ریمیڈی ہے کرمنل ریمیڈی۔ کرمنل لاء ہمیشہ سول لاء سے بہت کوئک ہوتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جب ایسا کبھی ہو، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے مکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا آپ کو کسی پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا جو آپ کا نام تھا، آپ 15 کو کال کریں، پولیس آتی ہے، آپ اس میں ایک پرچہ کروائیں، 448 کا پرچہ ہے ٹریسپس کا، کہ آپ کی جو زمین ہے، آپ کی جائیداد ہے، اس کے اوپر کسی نے ٹریسپس کیا ہے۔ پولیس پرچہ کر لیتی ہے، پھر وہ ایک انکوائری ہوتی ہے، 145 CRPC کے تحت ایک انکوائری کے لیے بھیجی جاتی ہے میجسٹریٹ کے پاس، علاقہ میجسٹریٹ کے پاس، جو انکوائری کرتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو ہے کہ کہیں یہ قبضہ مافیا جو ہے، یا کوئی ایسی شخص جو ہے جس کے اوپر الزام کم سے کم لگایا جا رہا ہے قبضہ مافیا کا، تو اس کو کہیں بیچ نہ دیا جائے، یا اس کو کہیں اور کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو اس کو وہ اٹیچمنٹ بھی اس کی کر سکتا ہے، یا پراپرٹی کو سیل بھی کر سکتا ہے، جب تک کہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فرض کریں کہ آپ کو گھر سے کسی نے غیر قانونی طور پہ، یا آپ کی پراپرٹی سے کسی نے غیر قانونی طور پہ آپ کو نکال دیا، تو اس میں آپ ایک کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی ٹو سیشن کورٹ، جو بھی آپ کا متعلقہ سیشن کورٹ ہوتا ہے، انڈر دی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے نیچے، اور اس میں پھر جو سیشن جج ہے وہ کمپلینٹ ٹیک اپ کرتا ہے۔ اس میں ایک پورا ٹرائل ہوتا ہے، اس میں وٹنسز آتے ہیں، اس میں جب فیصلہ ہوتا ہے، اس میں فیصلہ ہو جانا چاہیے 60 ڈیز میں۔ یہ دھیان میں رکھیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم تھیوری میں 60 ڈیز میں وہ اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، جو ٹریسپس کا قانون تھا جو ابھی پہلے میں بات کر رہی تھی FIR کا، اس میں سزا جو ہے گلٹی پارٹی کو وہ 3 سال ہے۔ جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے اس میں سزا جو ہے اٹ کین بی اینی تھنگ اپ ٹو 10 ایئرس۔ تو یہ کافی مختلف چیزیں ہیں۔ اور انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں آپ کو FIR کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی سیشن کورٹ کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ہاؤس ٹریسپس کے اندر، یا جو 145 CRPC کی جو انکوائری ہے، اس میں FIR کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری پولیس جو ہے وہ FIR رجسٹر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ بس نہیں کرتی، نہیں کرنا۔ obvious reasons آپ کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں نہیں کرتی۔ اس صورتحال میں آپ ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کو، اور اس میں آپ کہتے ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میں اس طرح یہ اپلیکیشن جو ہے وہ لے کے گیا تھا پولیس کے تھانے میں SHO صاحب کے پاس، اور اس میں ریسیونگ بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے رجسٹریشن FIR رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کو ڈائریکشن دی جائے۔ کئی دفعہ یہ ڈائریکشن مل بھی جاتی ہے، اور کئی دفعہ اگر اتنا کوئی ایسا آفینس عدالت کا خیال ہے، جسٹس آف پیس ہوتا ہے، وہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے وہ اس کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہا ہوتا جج کی حیثیت سے، وہ ایز این ایڈمنسٹریٹو جج ایڈمنسٹریشن کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو جسٹس آف پیس کہتے ہیں، تو وہ اس حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ کئی دفعہ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ہائی کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس دوسری ریمیڈی جو ہے پھر وہ سول ریمیڈی آتی ہے، سول کورٹ کی۔ سیکشن 9 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا، جس میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے پوزیشن میں واپس، یہ میری پوزیشن تھی، مجھے اس پوزیشن میں اس کو ریٹرن کیا جائے، یا آپ سوٹ فار پوزیشن کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے غیر قانونی طریقے سے
یہاں سے نکالا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ سے کلیئر کروں کہ کرمنل لاء کا جو مشینری ہے گو کہ وہ تیز ہے، لیکن وہ زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ٹائٹل جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً آپ کا مکان جو ہے جس پہ قبضہ ہوا ہے وہ آپ ہی کے نام پہ ہے، اس میں کوئی اور نہیں ہے، جو قبضہ کرنے والا ہے وہ بھی کو اونر نہیں ہے۔ یہ پھر اس میں ایک پرابلم آ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سول کورٹ میں جائیں، پہلے اپنا ٹائٹل کلیئر کروائیں، کیونکہ دیکھیں نا، 2 بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک گھر میں رہتے ہیں، بھائی کہتا ہے میری بہن نے قبضہ کر لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا، یا ویزاوی ایسا ہو سکتا ہے، تو ٹائٹل کلیئر نہیں ہے، تو پہلے آپ دونوں اپنا ٹائٹل کلیئر کریں، اور اس ٹائٹل کو کلیئر کرنے کے لیے پہلے آپ کو سول کورٹ جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہیسل ہے کافی۔ سول کورٹ تو بہت لمبی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ دیوانی مقدمات ہیں، یہ دیوانہ کر کے رکھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں۔ جو کرمنل لاء ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بھاگ دوڑ تو بہت کرنی پڑتی ہے، اس لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ آج 2 محرم کا یہ جو ولاگ ہے یہ اسی لیے سٹارٹ کیا ہے کہ امام حسین کا پیغام کیا تھا، کہ امام حسین نے اپنے مرنے کی زمین بھی جو ہے وہ مارکیٹ پرائس پہ خریدی، پھر انہوں نے وقف کی اپنے زائرین کو، اپنے آنے والوں کو، تاکہ وہ بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ جب وہ وہاں سے اس زمین سے کچھ لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کو اجازت ہے، اس زمین والے نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے لے جائیں۔ تو آپ سمجھیں ان باتوں کو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو یہ کب وقت آئے گا؟ یہ اب وقت کم سے کم ہمیں تو آ جانا چاہیے نا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کو جب بہت برے حالات ہوئے تو اس کو امام حسین کی یاد آئی، اس پوائنٹ پہ جب وہ بالکل اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی انصاف کریں، انصاف کریں گے تو انصاف ملتا ہے اللہ سے بھی۔ انصاف کریں، اور تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ آپ کسی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالیں۔ یہ میری گزارش ہے ایز اے لائر اور ایز اے ہیومن بینگ۔ آج کا دن جو تھا 2 محرم کا دن، وہ اس لحاظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کے علیہ السلام کے جو ایک صحابی تھے، حبیب ابن مظاہر، جو کہ امام حسین کے بہت بچپن کے دوست تھے، اور جب امام 2 محرم کو پہنچے ہیں تو ان کو سمجھ تھی کہ یہ بہت جو حالات ہیں وہ بہت سیریسلی بگڑنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے دوست کو، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور کہا کہ آپ میری مدد کو آئیں، اور وہ آئے۔ وہ 75 سال کے تھے، لیکن وہ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 75 سال کے تھے، اور وہ آئے، اور وہ کربلا کے 72 شہیدوں میں شامل ہیں۔ مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ آج کل یہاں پہ کوئی سڑک پہ مر جاتا ہے، لیکن کوئی یہاں پہ گاڑی میں رکتا نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ یہاں روز انصاف کا جو ہے وہ گلا گھونٹا جاتا ہے، لیکن کسی کو خیال نہیں آتا۔ میں بہت شوق سے اس پروفیشن میں آئی تھی، اور میں سوچا کرتی تھی، کوئی 17-18 سال کی عمر میں بڑا جوش تھا، اور میرے والدین مجھے کہتے تھے یہ بالکل نہ کرنا، فضول ہے، ایمی پروفیشن ہے، لیکن مجھے بڑا جوش تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں لوگوں کو انصاف دلا سکتی ہوں۔ ہر روز مجھے خیال آتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کی بات سننی چاہیے، وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے تھے۔ بہرحال ان اینی کیس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے، کوئی تھاٹ پرووکنگ ہے، آپ کو کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اچھی لگی ہے، میری باتیں کوئی آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دس از بیرسٹر مقصومہ بخاری۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔